السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ ہمیں امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ پچھلی ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر واجب ہوتی ہے اور زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، یعنی کتنا ہونا چاہیے جن پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور وہ میں نے سونا کا بھی بتایا تھا، چاندی کا بھی بتایا تھا، اور کیش اماؤنٹ کتنا ہونا چاہیے جو زکوٰۃ فرض ہوگی، یعنی 45,000 روپیہ آپ کے پاس ہے، ضرورت اصلیہ سے زائد 1 سال ہو گیا تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ آج میں یہ بتانے والا ہوں جو بہت اہم مسائل ہیں، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، اس لیے ویڈیو ضرور شیئر کیجئے گا، نئے لوگ سبسکرائب کیجئے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یہ مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس مکان ہو بیچنے کی نیت سے، پلاٹ بھی اس کو بول سکتے ہیں، اسی طریقے سے زمین بھی ہو جو فروخت کرنے کی نیت ہے، بیچنے کی نیت ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ تو بالکل زکوٰۃ واجب ہے۔ کوئی بھی زمین ہو یا مکان ہو یا پلاٹ ہو، اگر بیچنے کی نیت ہے تو پھر اس کے پوری زمین پر جو قیمت ہے، پوری قیمت پر 2.5% آپ کو زکوٰۃ نکالنی ضروری ہے، جو بھی بیچنے کی نیت سے زمین لیے ہوئے ہے۔ یہ مسئلہ آپ کا کلیئر ہو گیا۔ اسی طریقے سے ہے دوسرا مسئلہ کہ بہت سے لوگ یہ پوچھے ہیں کہ میں نے اپنی بچیوں کے نام سے زیورات خریدا ہوا ہے شادی کے نام سے، تو زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ دیکھیے، اگر نابالغ بچی یا بچے ہوں اور ان کے نام سے زیورات ہے اور وہی مالک ہے، یعنی انہی کی ملکیت میں ہے، نابالغ بچہ یا بچی، تو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، کیونکہ نابالغ بچہ یا بچی پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر ماں باپ اس زیورات کے مالک ہے تو پھر اس پورے زیورات کے جو اگر نصاب کے مطابق ہے تو پھر زکوٰۃ نکالنی ضروری ہوگی، فرض ہوگی، اس کو یاد رکھیے گا۔ اسی طریقے سے ہے زکوٰۃ کے بارے میں بہت سے حضرات پوچھے کہ حج کی نیت سے ہم پیسہ جمع کیے ہوئے ہیں تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر حج کے نیت سے آپ پیسہ جمع کیے ہوئے ہیں اور وہ نصاب کے مطابق ہے، یعنی 45,000 روپیہ ہے یا اس سے زیادہ، تو پھر 1 سال گزرنے کے بعد اس حج کے ارادے سے جو پیسہ جمع کیے ہوئے ہیں آپ کو زکوٰۃ آپ پر واجب ہے، ضروری ہے، 2.5%، یعنی کہ 100 روپیہ میں 2.5 روپیہ، 1,000 میں 25 روپیہ، 1 لاکھ میں 2,500، 2 لاکھ میں 5,000، اس طریقے سے حساب کرتے رہیے گا، 2.5%، 2.5%۔ اسی طریقے سے بہت سے حضرات یہ پوچھے ہیں کہ اگر ہم مرغی کا کاروبار کرتے ہیں اور مرغی کو ہم رکھتے ہیں تو کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں ہے؟ تو یاد رکھیے گا اس کی 2 صورتیں ہیں۔ اگر مرغی کو آپ رکھے ہوئے ہیں تو جس گھر میں رکھے ہوئے ہیں وہ اس گھر میں جو ہے اس گھر پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، بلکہ اگر مرغی کو بیچنے کی نیت ہے تو اس مرغی کے ذریعے سے جو آمدنی آئے گی اور وہ نصاب کے مطابق ہو جائے تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، یعنی ان مرغیوں کو بیچنے کی نیت ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر اس سے انڈا مقصود ہے اور مرغی کو بیچنے کی نیت نہیں ہے تو پھر اس مرغی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، بلکہ وہ انڈا بیچنے کی نیت ہے تو اس انڈا سے جو آمدنی آئیں گی اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی اگر نصاب کے مطابق ہو جاوے۔ اسی طریقے سے ہے کہ اگر کرائے کے مکان آپ کے بہت سارے چھوڑے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو رینٹ میں دیے ہوئے ہیں کئی مکانوں کو، تو پھر اس مکان پر تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، لیکن اس سے جو آمدنی آ رہی ہے، پیسہ آ رہا ہے، انکم، تو اگر وہ نصاب کے مطابق ہو جاوے تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اور میں آپ کو بتا دوں زکوٰۃ دینے میں قمری سال کا اعتبار کیا جائے گا، اردو تاریخ کا اعتبار، قمری سال کا اعتبار کیا جائے گا، اردو تاریخ کا۔ تو آپ ایک تاریخ متعین کر لیں، جیسے رمضان کی 2 تاریخ کو
آپ نکالتے ہیں تو ہر سال 2 تاریخ کو جو ہے نکالے، بیچ میں گھٹے بڑھے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، سال کے شروع میں اور اخیر میں دیکھیں کہ آپ کے پاس کتنا مال رہتا ہے۔ تو زکوٰۃ دینے میں بالکل لاپرواہی نہ کرے، بوجھ سمجھ کر، تاوان سمجھ کر نہ دے، بلکہ یہ مال کو پاک صاف کرتا ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ 2.5% مانگ رہے ہیں، آپ کا پورا مال نہیں مانگ رہے ہیں، لیکن اگر مال آپ صحیح طریقے سے دیں گے تو پھر وہ مال پاک صاف ہوتا ہے، خیر و برکت ہوتی ہے، سکون ملتا ہے، اور بہت سی چیزوں سے ہمیں آفات پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ مسائل سمجھ میں آئیں گے۔ اگر نہیں سمجھ میں آئے تو آپ میرے کانٹیکٹ نمبر میں رابطہ کریں، میں یوٹیوب میں اپنا کانٹیکٹ نمبر دے دوں گا، اور اگر آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہو تب بھی مجھ سے رابطہ کریں گے، کیونکہ بہت سارے غریبوں کو میں خود بھی دیتا ہوں، لوگوں کو بھی دلاتا ہوں، مدارس میں بھی دلاتا ہوں، تو رابطہ کریں گے انشاءاللہ آپ کو تصفی بخش انشاءاللہ لوگوں تک پہنچاؤں گا جو غریب مستحق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔